روحانیت آج ہمارا موضوع ہے. میں اس پر چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی ڈیٹیل، کیونکہ آپ کی اس چیز کے اوپر میں نے جو فیل کی ہے کافی گرپ ہے اس موضوع کے اوپر. تو روحانیت کو آپ اکثر لوگ اس کو ڈیفینیشن جو کرتے ہیں وہ بڑے مختلف اینگل سے کرتے ہیں. آپ اس کی ڈیفینیشن اپنے اینگل سے کس طرح کرتے ہیں؟ بسم آپ اللہ اس پر الرحمن غور کیجیے الرحیم. گا. سب سے پہلے میں شو ٹائم کے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیکھتے ہیں. اس پروگرام کا خاصہ بھی یہی ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختلف موضوعات کو ایک گلدستے کی مانند ایک جگہ پہ رکھ کے اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں. تو روحانیت کے حوالے سے اس کی ڈیفینیشن بیان کرنا اس لیے شاید ناممکنات میں سے ہے کہ روحانیت کا تعلق احساس کے ساتھ ہے، اور جو چیز محسوس کی یا کروائی جاتی ہے اسے شاید الفاظ نہیں دیے جا سکتے، لیکن سمجھنے کی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو جسم عطا کیا ہے اس کے اندر ایک امر ربی یعنی اپنے حکم کے تھرو جو چیز بھیجی ہے وہ روح ہے، جو اس جسم کے ساتھ مل کر انسان کو انسانیت کے درجے پہ فائز کرتی ہے. اور جب یہ روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو دوبارہ وہ جسم بدبودار ہو جاتا ہے، اور چند گھنٹے کے اندر اندر ہم اسے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے زمین میں دفن کر دیتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جسم، روح اور ذہن تین ایسی چیزیں ہیں جو انسانی جسم کا خاصہ ہے، صحیح. اور ان تینوں کی اپنی اپنی غذا ہے. جسم کی غذا کھانا ہے، جو ہم مختلف خوراک کھاتے ہیں وہ جسم کی غذا ہے، جبکہ ذہن کی غذا کسی کام کو سیکھنا، علم حاصل کرنا، کسی فن سے ادراک لینا، یہ ذہن کی غذا ہے. جس طرح جسم کو اس کی غذا چاہیے، ذہن کو اس کی غذا چاہیے، اس طرح انسان کی روح کو بھی اس کی غذا چاہیے جو کہ نیک اعمال ہے. اچھا عبدی صاحب، یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. روحانیت کی اصل کہاں ہے؟ ایک شخص روحانیت کا سبق لینا چاہتا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ کہاں سے اسے پتہ چلے گا کہ یہ میری اصل ہے، کہ یہاں سے مجھے روحانیت کا سبق مل سکتا ہے؟ روحانیت کا سبق تو اس وقت وہ لے گا جب اس کو احساس ہوگا کہ روحانیت کی ایک اہمیت ہے، یا جس طرح ایک شخص جس کو جسم کی غذا مکمل مل رہی ہے، صحیح. ذہنی طور پہ بھی وہ سیٹسفائی ہے، یعنی وہ صحیح. علم بھی حاصل کر رہا ہے، اور اسے فن کے حوالے سے بھی دسترس حاصل ہے. پھر بھی جب وہ رات کو سوتا ہے یا لیٹتا ہے یا تنہائی میں جاتا ہے تو اپنے اندر ایک کمی محسوس کرتا ہے. اب اس کمی کو وہ نام دے یا نہ دے، لیکن وہ کمی جو اپنے اندر محسوس صحیح. کر رہا ہے وہ کمی ہے روح کی غذا کی. اب جب تک ایک پیاسے کو پیاس محسوس نہیں ہوگی تو اس وقت تک وہ کنویں کی تلاش میں نہیں نکلے گا، اور کنواں کبھی چل کے اس کے پاس نہیں آئے گا. اور اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ ایک بندہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہو لیکن منہ دوسری طرف کر لے صحیح. اور یہ کہے کہ پانی نہیں ہے، تو کتنا بدقسمت وہ انسان ہوتا ہے. صرف رخ بدلنے کی وجہ سے وہ سمندر کی پانی سے محروم ہوتا ہے، حالانکہ پانی کے کنارے پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے. تو اسی طرح جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہمارے اندر کھانے پینے، علم حاصل کرنے کے باوجود جو ایک خاص کمی ہے وہ روح کی غذا کی ہے، جس کو ہم روحانی سکون کا نام دیتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صحیح. خبردار دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. اس وقت تک اسے وہ سکون محسوس نہیں ہو سکتا جب تک اس سکون کی اہمیت کو یا نہ ملنے کی کمی کو وہ محسوس نہیں کرتا. صحیح. اچھا آپ جی سب، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، صوفیہ کرام کا اس حوالے سے کیا نظریہ ہے؟ صوفیہ کے نظریے کو اگر آپ مختصر سے وقت میں شیئر کریں تو وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انسانی زندگی میں جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح عطا کی ہے، صحیح.
اس کا سکون جسم اور ذہن کے سکون سے بھی زیادہ اہم ہے. جس طرح ایک شخص گاڑی میں بیٹھا ہو اور اس کے گاڑی میں اے سی لگا ہو, گھر میں جائے وہاں بھی اے سی لگا ہو, یعنی اس کے سکون کے جسم کے سکون کے لیے سامان میسر ہو, صحیح. لیکن اگر اس کے اندر آگ لگی ہے تو باہر کا اے سی اس کے اندر کی آگ نہیں بجھا سکتا. تو صوفیہ کا نظریہ یہ ہے کہ آپ روح کی غذا کو اہمیت دے کے پریکٹیکل لائف کے اندر جسم اور ذہن کی غذا کم ہونے کے باوجود بھی عملی طور پہ کامیابی زیادہ بہتر انداز سے حاصل کر سکتے ہیں. جسم خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا عابد صاحب، روح خوراک کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے؟ کیا کنسیپٹ اس حوالے سے آپ کا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ودیت کی اور اس میں اس کو اختیار دے دیا کہ اگر تو چوز کرے گا ٹھیک ہے, نہیں چوز کرے گا تو بھی تیرے پاس اختیار ہے. اب جسم کی غذا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کے بغیر اس کی زندگی ممکن نہیں ہے, لیکن روح کی غذا میں اس کو اختیار دے دیا, بتا دیا کہ روح کی غذا کیا ہے, لیکن اس کو اختیار دیا کہ تیری مرضی ہے روح کی غذا کی طرف توجہ دے یا نہ دے. صحیح. اب اس کا اگر اس کو احساس ہوگا تو ہی وہ حاصل کرے گا. جس طرح آپ دیکھیں کہ اگر ایک جگہ بدبو آ رہی ہو, آپ کچھ وقت وہاں پہ گزاریں تو آپ کو وہ بدبو محسوس ہونا ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بدبو نہیں آ رہی؟ بدبو تو آ رہی ہے, صرف آپ کا احساس مر چکا ہے یا آپ کو صحیح. محسوس نہیں ہو رہی. اسی طرح روح کی غذا کا جب اس کا احساس نہیں ہوگا اس وقت وہ روح کی غذا کے حصول کے لیے ایفرٹ کرنا درکنار, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کرے گا کہ یا اللہ میری روح کو سکون عطا کر یا مجھے روحانی حوالے سے قربت الہی کے حصول میں اپنی منزل کے حاصل کرنے میں مدد مہیا کر.